بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے ہی رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام قسم کی بلاؤں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے اور ہر قسم کی وباؤں سے ہمیں محفوظ و معمون رکھے۔ عزیز طلبہ، ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو ہم نے نظم حمد کی تشریح شروع کی ہوئی تھی، ایک شعر کی تشریح کی تھی، آج ہم دوسرے شعر کی تشریح اور ان کے جو الفاظ کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے الفاظ کے معنی نہیں لکھے تھے، اس سبق میں وہ بھی آپ نے ایک شعر کے لکھنے ہیں۔ تو پہلے شعر کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ کن ہو جا عالم دنیا، اس کو عالم نہیں پڑھنا بلکہ یہ عالم ہے۔ عالم کہتے ہیں علم والے کو، اور عالم کہتے ہیں دنیا جہان یا کائنات کو، تو یہ عالم ہے۔ کشاکش چہل پہل، صدا آواز، ہاؤ ہو شور و غوغا، جسے شور غل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 ہے، اس کے الفاظ کے معنی پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں، پھر شعر پڑھیں گے۔ نظام، سلسلہ، حکمرانی، بادشاہی، جاویدانی، لازوال، باغ بانی، باغ کی نگہبانی۔ اس کے بعد شعر نمبر 3 ہے، جلوہ آرا، ظاہر ہونا، مظاہر، نظارے، داتا، رازق حقیقی، یعنی کہ جو رزق دینے والا ہے اس کو رازق حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اشعار کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ حکمرانی، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے الفاظ کے معنی دیکھ لیے ہیں، بادشاہی کو کہا جاتا ہے۔ جاویدانی، ہمیشہ رہنے والی یا لازوال۔ باغبانی، باغ کی حفاظت کرنا یا نگہبانی کرنا۔ اب اس کا سب سے پہلے مفہوم دیکھیے۔ اس کائنات کا واحد اور اکیلا خالق صرف اللہ ہے، جس کے حکم سے یہ نظام آسمانی چل رہا ہے۔ اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار کا اصل نگہبان خدائے واحد ہے۔ اور اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ حفیظ جلندری زیر تشریح شعر میں خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو نظام آسمانی ہے، جو دنیا کا نظام ہے، نظام شمسی اور نظام قمری پر جو مشتمل ہے، سارے نظام کا کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سارے نظام کو کنٹرول کرنے والا، چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات سبقت کرنے والی ہے دن سے، یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر تقریباً 40 میں یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ کائنات اللہ کی تخلیق کردہ ہے۔ اس نے کائنات میں اس طرح ترتیب رکھی ہے کہ کہیں ذرا بر بھی اونچ نیچ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ملک میں بھی ایک طرح فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی کائنات میں نظر دوڑاؤ تو تمہاری نظر جو ہے وہ جو تھک ہار کر واپس لوٹ آئے گی۔ تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کہیں بھی کوئی کجروی، کہیں بھی کوئی ٹیڑھ پن نہیں پاؤ گے۔ تو یہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی کائنات کی جو مثالیں ہمارے سامنے، ہم اللہ تعالیٰ کی جو نظام کو جتنی مرتبہ بھی دیکھیں، ہم کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی کجروی یا ٹیڑھ پن نہیں پا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، کہیں بھی ہمیں اس میں اونچ نیچ نظر نہیں آتی، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کائنات میں جس طرح بھی دیکھیں ہر چیز گواہی دے گی، اور زمین و آسمان کا نظام چلانے والا اللہ ہی ہے، یہ ہر چیز کی گواہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں، کہکشاں میں چاند میں، کہکشاں میں، پھولوں میں تو اس کی نشانیاں دیکھوں۔ اور دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس باغ دنیا، اس جو دنیا کو شاعر نے باغ سے تشبیہ دی ہے کہ اس باغ دنیا میں لازوال جو بہار ہے برپا کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی یہ کاریگری ہے۔ اس باغ کا جو نگہبان ہے وہ بھی مالک حقیقی، نگران حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس قرآن مجید میں کا جو آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ میں کی پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس خالق حقیقی کے لیے کہ جس نے تمام جو دنیا کا تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ کی اسی کبریائی اور عظمت کو میر مینائی بھی اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ دنیا کا چمن ہے، دنیا کی جو خوبصورتی ہیں، دنیا کا جو باغ ہے، اس کی ساری رعنائیاں اللہ ہی نے بخشی ہیں۔ ان کا خوبصورت انداز قابل تعریف ہے۔ وہ کہتے ہیں رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 3 ہے، زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اس کے الفاظ کے معنی بھی لکھ دیے ہیں، دوبارہ پھر دیکھ لیجئے۔ جلوہ آراز ظاہر ہونا یا نمایاں ہونا، مظاہر نظارے، داتا خالق حقیقی یا رازق حقیقی، حقیقی رزق عطا کرنے والا۔ اس کا مفہوم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی باکمال قدرت کی اللہ تعالیٰ کی باکمال قدرت کے طرح طرح کے نظارے جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ اسی داتا نے تمام مخلوقات کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیے۔ تشریح طلب شعر میں حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ زمین پر ہمیں اللہ کی قدرت کی جتنی بھی نشانیاں نظر آتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی جتنی بھی نشانیاں دیکھتے ہیں، وہ اس کے جلووں کے اس کے جلووں کے انداز جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ ہم اس کی علامتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا آرائیاں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہر چلنے پھرنے والے جانور کو پانی سے، پس کوئی ان میں سے پیٹ کے بل رینگے، کوئی ان میں سے 2 پاؤں کے بل چلنے والے ہیں اور کوئی ان میں سے 4 پاؤں پر چلنے والے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے۔ اور اسی طرح شاعر بھی اللہ تعالیٰ کی اس کمال قدرت کو کمال انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد، ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ اور دوسرے مصرعے میں حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق حقیقی ہے، حقیقی داتا ہے، حقیقی پالنے والا ہے، اس نے پورے کرۂ ارض پر پوری زمین کو انسان کے لیے دسترخوان بنا دیا ہے۔ اسی زمین پر پھل پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، اسی زمین پر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو رازق حقیقی ہے، اس کے فرمان کی عملی صورت بن کر شکر ادا کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، تم کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور شاعر جو اس انداز کو خوبصورت الفاظ کے ذریعے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا سخی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا جو سب کو پالنے والا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا و تاریکی، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ اس میں کوئی مشکل الفاظ کے کوئی خاص نہیں ہیں۔ سرد و گرم سردی و گرمی کو کہتے ہیں، خشکی تری پانی اور خشکی کو کہا جاتا ہے، اجالا تاریکی، اجالا روشنی کو، تاریکی اندھیرے کو، اور اس میں کوئی خاص جو معنی نہیں ہیں۔ تو اس کا مفہوم دیکھیے، اس کائنات کی ہر رنگ میں اور ہر انگ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان رچی بچی معلوم ہوتی ہے۔ حفیظ جلندری زیر تشریح شعر میں خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ یہ کائنات مجموعہ ضد ہے، یہ کائنات مجموعہ اضداد ہے، جو ضدین کا مجموعہ ہے۔ اگر سردی ہے تو اس کی ضد گرمی کو پیدا کیا ہے، اگر خشکی ہے تو مخالفت میں تری کو بنایا ہے،
اگر اجالا ہے تو تاریکی پیدا کی ہے، یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود جو قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہم نے کائنات کی کوئی چیز چاہے وہ خشک ہے یا تر ہے نہیں چھوڑی جس کا ذکر اس کتاب میں موجود نہ ہو، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ شاعر اس کو خوبصورت انداز میں اپنے جو الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، پھولوں کی مہک میں تو انجم کی جھلک میں تو، پھولوں کی مہک میں تو انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا یہ شان ادا تیری۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات میں جو چیز بھی ہمارے دائرۂ بصارت میں آتی ہے، جس چیز کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اس پر غور کریں تو ہمیں سب سے بڑی شان والے اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ وہ صاحب ذی شان ہے، وہ ہر کسی کو شان عطا کرنے والا ہے، اور اسی نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شان کریمی عطا فرمائی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔